رہتا ہوں اپنی امی کی یاد میں، یہ میں استاد جی کو کیسے بتاؤں؟ ایک ترکیب ذہن میں آئی، اس نے کتاب کو ادب کے ساتھ رحل پر رکھا اور اللہ سے اب دعا کرنی شروع کی۔ اللہ، اپنے ننھے منھے ہاتھ اٹھائے اور کہنا شروع کیا، اللہ، بچپن سے امی یہی کہتی ہیں، یہی کہتی چلی آ رہی تھیں کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ کی قدرت سب کچھ ہے، اور استاد بھی روزانہ یہی بات سکھاتے ہیں۔ اللہ، آج وہ یتیم بچے کی دعا قبول کر کے اپنی قدرت کو استعمال کر لیجئے۔ اللہ، شام تک یہ سبق یاد کروا دیجئے۔ اللہ، آپ تو آپ کی قدرت کا واسطہ، اللہ آپ جانتے ہیں میں اپنی امی کی یاد میں کتنا تڑپ رہا ہوں۔ اللہ، میرے ٹوٹے دل کو سکون دے دیجئے۔ میرے ابو ہے زندہ ہوتے تو وہ کبھی کبھی آ جاتے، میں ان کو دیکھ لیتا، تسلی ہو جاتی۔ اب تو وہ بھی نہیں ہے، اور بچوں کے تو اماں ابا آ جاتے ہیں۔ اللہ، میں اکیلا یہاں پڑا ہوں، آپ رحم کر دیجئے۔ میں استاد کے پاس جا کر بے ادبی کا گناہ تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ سبق مجھے شام تک یاد دلا دیجئے۔ اللہ، آپ تو سورج کو پیدا کرنے والے، آپ تو چاند کو پیدا کرنے والے، آپ تو سورہ رحمان کو اتارنے والے، اتنی قدرت والے، اور آپ اس کے بعد اللہ کر دیجئے، یہ کر دیجئے، اور خوب دعا مانگ کے یقین کے ساتھ کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہوگی، سبق یاد کرنے بیٹھا، اور سچا واقعہ ہے تاریخ کا کہ شام تک اس کو پورا سبق یاد ہو گیا۔ اب وہ پہنچا اپنے استاد کے پاس، استاد جی سبق سن لیجئے۔ استاد کو یقین تھا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پورا سبق یاد ہو جائے۔ سناؤ بیٹا سناؤ۔ اب جو بچے نے سبق سنانا شروع کیا تو استاد حیران رہ گئے، اس طرح اس نے پورا سبق سنا دیا کہ نہ کہیں بھولا نہ کہیں اٹکا۔ استاد سمجھ گئے اس بچے کا معاملہ کچھ خاص ہے، اب میں اس کو نہیں روک سکتا، میں تو وعدہ کر چکا ہوں، جاؤ بیٹا جاؤ۔ بچے نے استاد کے ہاتھ چومے، دعائیں لیں، اور اس کے بعد نکلا، اچھلتا کودتا ہنستا کھیلتا، خوب مسکراتا، گیت گاتا، اور اپنے گھر کی خیالوں میں، امی کی یادوں میں مگن گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس طرح جاؤں گا، ایسے آواز دوں گا، ایسے پکاروں گا، امی ڈھونڈے گی، میں چھپ جاؤں گا، پھر پیچھے سے آ کے امی کو پکڑ لوں گا، اب مزہ آئے گا، پھر امی مجھے کھانا کھلائیں گی، پھر امی مجھے اپنے پاس سلائیں گی، کب سے امی کی خوشبو نہیں سونگی۔ انہی خیالوں میں ایک چھوٹا سا معصوم بچہ کس طرح گھومتا ہوا گیا ہوگا، آپ خود سوچو۔ گھر پہنچا، گھر کا دروازہ بند تھا، امی، کوئی جواب نہیں ملا، امی دروازہ کھولیے، کوئی جواب نہیں ملا۔ زور سے اس نے پھر آواز دی، امی دروازہ کھولیے، تو اندر سے جواب ملا، کون ہے دروازے پر؟ من دق الباب۔ تو بچے نے باہر سے کہا، امی میں آپ کا بایزید ہوں، دروازہ کھولیے۔ تو اندر سے جواب آیا عجیب لہجے میں، کون بایزید؟ یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بایزید تو تب آئے گا جب اللہ کا ولی بن جائے گا، میرا بایزید تو یہ نہیں ہو سکتا۔ بس بایزید بستامی، وہ بچہ وہیں پہ کھڑا روتا رہا روتا رہا روتا رہا، سمجھ گیا میری امی نہیں چاہتی کہ میں ابھی جاؤں، میرا دھیان بڑھ جائے گا۔ بہت دیر تک روتا رہا، پھر واپس آ گیا، گیا تھا ہنستا ہوا، واپس آیا روتا ہوا، آیا، آ کر مدرسے پہنچا، استاد کے پاس پہنچا، سلام کیا۔ استاد حیران رہ گئے، بیٹا تم کیسے واپس آ گئے، کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ اب جو بچے نے اپنی داستان سنانے کے لیے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تو استاد کی نظر پڑی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، آنکھیں لال تھیں۔ کیا ہوا میرے بیٹے، کیا ہوا، کیا خیریت تو جلدی بتاؤ۔ بیٹے کو گود میں لے لیا، اپنے عمامے کے کنارے سے بچے کے چہرے کے آنسو پوچھے، کیا ہوا کیا؟ بچے نے کہا، استاد جی آپ نے چھٹی دے دی تھی، میں بہت خوش گیا، ہنستا کھیلتا، دروازہ بند ملا، کئی بار پکارنے کے بعد اندر سے جواب آیا، کون ہے دروازے پر؟ میں نے کہا، امی میں آپ کا بایزید ہوں، تو اندر سے جواب ملا، کون بایزید؟ یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا، وہ تو تب آئے گا جب وہ کچھ بن جائے گا۔ پھر کیا ہوا، میں وہیں کھڑا روتا رہا، بہت دیر روتا رہا، پھر واپس آ گیا۔ اب استاد جی میں گیا تھا کھیلتا ہنستا، آیا ہوں روتا ہوا۔ استاد بھی کمال کے استاد تھے، کہنے لگے، بیٹا ایک بات بتا دو، تم اپنی ماں سے ناراض ہو کر تو نہیں آئے ہو؟ بچے نے کہا، استاد جی میرا دل ٹوٹا بہت ہے، اور میری آنکھیں بہی بہت ہیں، میری آنکھیں بہی بہت ہیں، میں ناراض ہو کر تو نہیں آیا، لیکن میرا دل ٹوٹا بہت ہے۔ لیکن استاد جی اب تو میں آپ سے کہتا ہوں، میں آپ سے ہزار خوشامد کروں، مجھے چھٹی مت دیجیے گا، مجھے گھر نہیں بھیجیے گا۔
اور بس ایک بات کی آپ سے اور درخواست ہے، مجھے ویسا بنا دیجئے جیسا میری امی چاہتی ہیں، اور ایک اور درخواست ہے، یہ دعا کر دیجئے کہ میری امی بیمار رہنے لگی ہیں، بیوہ ہیں، گھروں میں کام کرتی ہیں، کہیں ان کی زندگی کا چراغ گل نہ ہو جائے، ان کی زندگی میں اتنی برکت ہو کہ وہ مجھے وہ بنا ہوا دیکھ تو لیں جو وہ مجھے بنانے کے لیے اتنی قربانیاں دے رہی ہیں۔ میری امی کی صحت